عمل کرنے لگی ہے تو پھر یہ فرقہ بندی نہیں ہوگی, اختلاف نہیں ہوگی. اصل معنی یہ ہے اللہ کو ماننے کا مطلب یہ کتاب کو مان لینا سب کے سب. یعنی دوسرے معنوں میں یہ ہے کہ جس کو ہم توحید کا اسپیکٹ کہتے ہیں, توحید دراصل ہر چیز میں وننس کی ریفلیکشن لانی چاہیے. ہیومینٹی should become one. All humans should be one. They should not divide themselves into ideological sets. They have to have all goods as common among them, all bads common among them. ایک ماننے کا مطلب یہ ہوگا کہ ساری دنیا کے لوگ اس کانسٹیٹیوشن کی طرف آ جاؤ. اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کی فطرت جس پہ انسان کو بنایا گیا, اس فطرت کے مطابق اللہ نے اپنی کتاب کو بنایا, اس کی طرف آؤ. یہ گہرائی ہے اس بات کی. انسان کی جو فطرت ہے وہ فطرت کیا ہے, وہ کتاب ہے. کتاب بتا رہی ہے کہ انسان اس فطرت پہ ہے. یہ بات کتاب پوری بات کرتی ہے آپ کی فطرت کو لے کے, کسی اور چیز کو لے کے بات نہیں کرتی. سمجھ رہے؟ یہ فطرت کے مطابق جب پوری انسانیت آ جائے گی تو ابھی انسانیت پوری فطرت پہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کی کنڈیشننگ کر چکے ہیں. عبد الرحمن کو بولا گیا کہ یو ہیو ٹو بلیو ان ملائکہ, یو ہیو ٹو بلیو دیٹ محمد از دا لاسٹ پروفٹ, یو ہیو ٹو بلیو دیٹ بکرا عید کے دن بکرا کاٹنا ہے, ایک ایک بال پہ نیکی ملے گی. جین کو بولا گیا کہ خون بہانا کسی کا اس سے بڑا گناہ نہیں ہے. سب کنڈیشننگ ہے ہماری. اللہ بولتا ہے یہ سب غیر فطری کنڈیشننگ جو تم کر چکے ہو, یہ رسول, پروفٹ, میسنجرز, ریفارمرز آ کے کر کیا رہے ہیں؟ انسانیت میں یہ غیر فطری چیزیں جو داخل ہو گئی ہے اس کو ہٹا رہے ہیں اور انسان کو اپنی اوریجنل فطرت کے اوپر لے کر آ رہے ہیں. آپ دیکھیں گے جیسے بات اوریجنل فطرت کی ہوگی اس کی ایکسیپٹنس ارریسپیکٹو چاہے وہ اس کا کوئی بھی بلیو ہوگا اس کے پاس ہو جائے گی. بھائی آپ سردار جی ہے, یہ کرسچن ہے, یہ یہود ہے, یہ نصارہ ہے, میں مسلمان ہوں, انہوں اور کچھ ہے ناستک ہے. ان سب میں اگر یہ بولا جائے کہ کسی بے گناہ کو مارنا اچھی چیز نہیں ہے, کوئی بولے گا؟ ہندو بولے گا کہ مارنا اچھا ہے؟ تو کیا ہوا؟ جو تعلیم تھی وہ فطرت میں تھی آپ کی, اس لیے اس کی ایکسیپٹنس ہوئی آپ کی. سمجھ رہے نا؟ تو جب بات فطرت سے جڑ کر چلتی ہے وہی اللہ کی بات ہے. وہ فطرت پورے انسانوں میں ایک ہے. وہ فطرت انسان کنڈیشننگ کر لیتا ہے, اس لیے اس کو نبیوں کی ضرورت ہوتی ہے, جو نبی آ کر واپس آپ کو کوئی نئی کتاب نہیں دیتے, وہی کتاب آپ کو بتاتے ہیں جو آپ کی فطرت میں ہے, جو ناطق کی زبان میں آپ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کی کتاب تین ہے, میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں. ایک آپ کی فطرت ہے, دوسرا یہ خود کائنات ہے, نیچر, اور تیسرا ہے ناطق کی کتاب. یہ ناطق کی کتاب ہے, یہ سب سے کم درجے کی کتاب ہے اس اعتبار سے. اب ناطق آپ کو ریمائنڈ کرا رہا ہے, ہم نے ہمارا ذکر نازل کیا, ہم ہمارا ریمائنڈر ہے جو بار بار دیتے ہیں. سارے نبی آ کے کیا ریمائنڈر دیا؟ ایک ہی تھی. کوئی مرتبہ کوئی نیا دین نہیں آیا, کوئی مرتبہ کوئی نئی آئیڈیالوجی نہیں آئی. انسان جس دن سے بنا اس دن سے ابھی تک سنگل آئیڈیالوجی ہے, اور وہ آئیڈیالوجی ہے فطرت کو درست کرنے کی آئیڈیالوجی. اور فطرت کو درست کرنے کے لیے ناطق کی زبان میں لکھی ہوئی کتاب ہے قرآن. اس سے زیادہ اس کی نہ کوئی اہمیت ہے اور نہ اس سے زیادہ کوئی اس کی حیثیت ہے. اس کتاب کے ذریعے جب ریڈر پڑھے گا تو اپنی اصلاح کرے گا, اپنے آپ کو محسوس کرے گا, اپنی فی الوقت وہ کس نفسیات میں سے گزر رہا ہے اور کیا پرسنالٹی کا اونر ہے. یہ ریڈنگ اس کو ریفلیکشن دے گی اس کے خود کے بارے میں. تو اس کو یہ موقع ملے گا کہ وہ کنٹمپلیشن کرے, وہ اس بات کو پرکھے. السلام علیکم. السلام علیکم. وہ اس بات کو پرکھے کہ میں ول آف گاڈ, یعنی اللہ نے جو میری صحیح فطرت بنائی, کیا میں اس فطرت پہ ابھی ہوں یا میری فطرت میں تبدیلی ہو گئی ہے. اور اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی فطرت یا کتاب میں بات ہو رہی ہے اس سے الگ ہو گئی ہے,
تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کرنی چاہیے بھائی، اس کو لوٹ کر آنا پڑے گا پھر اپنی اوریجنلٹی پہ، تب یہ ہوگی ہدا الناس. خدا الناس ہوگی. پہلے نکل کر آئے گا وہ توبہ پہ، اپنے اوریجنلٹی ایسپیکٹ پہ آئے گا. اس کے بعد میں کیونکہ آپ ایک چیز کے عادی ہو گئے، ایک غلط کام کرنے کے عادی ہو گئے، ایک سوچ کے عادی ہو گئے، وہ پارٹ اینڈ دا پارسل آف یور تھنکنگ اینڈ یور پرسنالٹی بن گئی ہے. اس کا ریفلیکشن آپ کی زندگی میں ہر جگہ پر آ رہا ہے. تب آپ کیا کریں گے؟ اصلاحی عمل کریں گے، کریکٹیو ڈیڈز کریں گے. وہاں تک کریکٹ کرتے جائیں گے جب تک کہ آپ کی فطرت کریکٹ نہ ہو گئی. جب یہ کریکٹ ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب فطرت کریکٹ ہوئی تو کیا ہوا؟ سیدھی بات ہو گئی، آپ صراط مستقیم پہ آ گئے، آپ کی اسٹیٹ صراط مل گئی ادھر سے. آپ یقین مانیے کتنے ہی کلیمز کرتے ہوں گے مذہبی لوگ، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا انسان ہوگا، دعویٰ ہے میرا دعویٰ، چاہے وہ مسلمان ہوگا، چاہے کرسچن ہوگا، چاہے جیو ہوگا، یہ ہوگا، یہ پورے جھوٹے دکاندار ہیں. یہ جھوٹے دکاندار ہیں. یقین مان لیجیے آپ کی مسلم کمیونٹی چاہے سنی ہوگی، چاہے شیعہ ہوگی، چاہے قادیانی ہوگی، چاہے احمدیہ ہوگا، یہ سب اپنے اپنے مالز اور دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے. یہ پورے فراڈز ہیں. یہ اللہ کی سیدھی سبیل جو سادی فطرت پہ انسان کو نیکی دینا چاہتی ہے کتاب، اس سے اس کو محروم کرتے ہیں، اس کو ڈھکیلتے ہیں پٹ فالز میں، عقائد کے پٹ فالز میں ڈھکیلتے ہیں اس کو، اس سے زبردستی کی ریچولز کرواتے ہیں. کرسچنز بلائیں گے ہفتے کے اتوار کے دن، ہندو بلائیں گے ہفتے کے دن، مسلمان بلائیں گے جمعے کے دن، اور کوئی بلائے گا منگل کے دن. کیا ڈفرینس ہے یار؟ ہرے کلر کی بلڈنگ میں جانا اور لال کلر کی بلڈنگ میں جانا، کیا ڈفرینس ہے میرے کو بتائیے؟ دھوتی پہننا اور پاجامہ پہننا، جٹو رکھنا اور داڑھی رکھنا، کیا ڈفرینس ہے اس میں؟ سالے اس میں بھی بےمان، اس میں بھی بےمان. یہ کتاب انسان کو ایک سادی ذمہ دار، انسان کو اپنا ذمہ دار بناتی ہے. یہ کتاب کا مین مدعا ہے، کریٹر کا مین منشا اگر آپ سمجھیں گے اس کتاب کے مطابق، اگر اس کی ریڈنگ کریں گے، کتاب کا سنٹرل آئیڈیا ہے کہ انسان کو آزادی دی گئی. آزادی اور رسپانسبلٹی نہیں، پہلے تو آزادی دی یوسف بھائی، یہ کتاب پہلا کام دیتی ہے آزادی. اس کے بعد میں یہ آزادی کا صحیح استعمال اور غلط استعمال کرنے کے لیے ایک حجت کرتی، وہ کہلاتا نبی. اس حجت کا نام نبوت ہے. نبی ڈکلیئر کرتا ہے کہ تمہارے لیے یہ صحیح ہے، خدا کی مرضی تمہارے ساتھ یہ ہے. وہ اللہ کی کتاب بتاتا ہے، دراصل اللہ کی کتاب نہیں بتا رہا ہے، وہ اللہ کی مرضی کا اعلان انسانوں کے بیچ میں خدا کا نمائندہ بن کے کھڑے کرتا ہے. کیونکہ قرآن سے واضح ہے کہ ابراہیم ہمارا نمائندہ تھا، منیب کہا گیا ابراہیم کو، ہی از مائی ریپریزنٹیٹیو. تو ابراہیم جیسے اللہ کے ریپریزنٹیٹیو ہے، ہر نبی اللہ کا ریپریزنٹیٹیو ہے. وہ اللہ کے اور آپ کے بیچ میں ایک دلیل ہوتا ہے جس کو شہدا کہتے ہیں. وہ نبوت جو ہوتی ہے وہ شہدا ہوتی ہے، انسانیت پہ حجت کی دلیل ہوتی ہے. نبی وہ بتاتا ہے کہ نبی بولے گا کہ میں نے تمہارے ہاتھ میں کتاب دی تھی جس کے اندر میں نے تم کو بتایا تھا کہ خدا تمہارے سے یہ چاہتا ہے، اور خدا تم سے کیا چاہتا ہے پوری کتاب کے اندر جو کہا گیا وہ تو خیر ہے ہی، لیکن سادے الفاظ میں اگر دیکھیں گے تو خدا تم سے ایک ہی چیز چاہتا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت اس کو بدلنا مت. اللہ کی بنائی ہوئی فطرت، میں نے انسان کو پیدا کیا فطرت اللہ پر، اللہ کی فطرت پر، اور اس بنائے ہوئے کو بدلنا مت. اور یہ بدلی کیا ہوتی ہے پھر آگے آیت واضح کر رہی ہے. 30 نمبر کا سورہ 30 نمبر کی آیت ہے.
اس کی آگے واضح کرتی ہے کہ فطرت بدلتی کیسے ہے. آپ شیعہ ان کے اندر بیٹھتے. شیعہ ان کہتے ہیں مذہبی طبقوں میں بٹ جانا. مسلمان 72 میں بٹے ہوئے, کرسچن 72 میں بٹے ہوئے, پوری دنیا ہندو مسلمان کرسچن جو سردار پتہ نہیں کیا کیا ناموں سے بٹے ہوئے ہیں. سمجھ رہے؟ یہ پورا فراڈ سے. بلیو می, یو ڈونٹ ریکوائر دیم. دیٹ از ناٹ دا ریکوائرمنٹ آف گاڈ. وہ ہیومن سیٹس کی ریکوائرمنٹ ہے, خدا کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. خدا نے آپ سے کہیں نہیں کہا کہ تم جیزس کو آخری نبی مانو. کرسچنس کیا بولتے ہیں؟ جیزس آخری پروفٹ ہے. یہود کیا بولتے ہیں؟ موسیس آخری پروفٹ ہے. مسلمان کیا بولتے ہیں؟ کیوں؟ خدا نے کہا ہے کہیں؟ تو بھیا آپ لوگ یہ ساری گلوریفیکیشنز خریدے ہوئے. انسانوں کو خدا کی کرسی کے بازو میں بٹھایا, کرسی پہ انسان خدا کی کرسی پہ بٹھایا آپ نے, چینج آف سیٹ کیا ہے آپ نے. خدا کی جگہ پہ کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کے نزدیک چلا جائے, چاہے کتنا ہی بڑا پروفٹ ہوگا ہو. خدا خدا ہے, پروفٹ پروفٹ ہے. دونوں کے اندر ڈفرنس کرنا سیکھیے. ول آف گاڈ کے اندر پروفٹ اپنی طرف سے ایک ورڈ نہیں ڈال سکتا ہے. اس کے دین کے اندر ایک چیز اضافہ نہیں کر سکتا ہے نبی. اور آپ سارے کا سارا محمڈنزم مانتے ہیں. آج جتنے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یہ پورے محمڈنس ہیں. جتنے اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں وہ جیزس کو مانتے ہیں, وہ کرسچنس ہیں. ان کا کچھ بھی نہیں ہے, پورے شیطان ہیں. خدا کے دین سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. 42 نمبر کا سورہ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے وہی فیصلہ, دین مینس فیصلہ. فیصلہ کہاں لکھا ہوا ہوگا بھائی؟ کتاب میں لکھا ہوا ہوگا. وہی فیصلہ کس کو دیا؟ نوح کو دیا. اور وہی فیصلہ ہم نے تم کو دیا. نوح کی قوم کس ایج میں تھی؟ اسٹون ایج میں. اور آج آپ کس ایج میں ہیں؟ اسپیس ایج میں. خدا کا فیصلہ ایک ہی ہے. مطلب یہ ہے, اور بیچ میں 8-12 انبیاؤں کے ذکر آتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جو فیصلہ ہے, مطلب اللہ کی جو فطرت ہے اس نے انسانوں کی ایک ہی بنائی. اور اللہ کا فیصلہ انسانوں کے معاملے میں ایک ہے, وہ ہے کہ فطرت کو بغیر بدلے کے اللہ کے دین پر قائم رہنا. اور اللہ کہتا ہے یہی دین قیوم ہے. اسٹیبلش ریلیجن اگر کوئی ہے تو صحیح فطرت کو رکھنا ہے. اسٹیبلش ریلیجن 5 ٹائم نماز پڑھنا نہیں ہے, بقرعید کے دن گدھے کاٹنا نہیں ہے, حج کے جا کے پتھرے مار کے آنا نہیں ہے. فطرت کو درست رکھنا ہے. فطرت درست کیا ہے؟ جس کو یہاں دین کہا گیا. جب اس فیصلے کو آدمی ایکسیپٹ کرتا ہے تو قرآن اس کو صراط مستقیم کہتی ہے. جب آپ اس فیصلے کو, خدا کا فیصلہ ہے دین, مالک یوم الدین, خدا کا فیصلہ, جب اس دین کو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں اور جب آپ اس پہ عمل کرتے ہیں تو وہ کیا بنتی ہے؟ صراط مستقیم بنتی ہے. صراط مستقیم, سیدھی راہ. یہ سیدھی راہ اگر دیکھیں گے پوری انسان کی فطرت جو ہے اس سے جڑی ہوئی ہے. ان ھذا صراط مستقیم. 6 نمبر کا سورہ اٹھائیے, سورہ انعام ہے. شرفو بھائی اس کی آیت نمبر 151 سے 153 تک پڑھیے. آپ ان باتوں کو پکڑیے یار. تم یہ ڈپلیکیٹ ڈراموں کے اندر کیوں وقت ضائع کرتے ہو؟ فالتو کے وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ اپنی کریکشن ان معاملوں میں کیجیے. اللہ جو بتا رہا ہے, اللہ کہتا ہے یہی ہے. یہ ہے نہیں, یہی ہے. دس از دا اونلی. ایک ہے, یہ ہے, اور بھی کئی ہو سکتے ہیں. یہی ہے سے مراد کیا ہوگا؟ دس از دا اونلی صراط مستقیم. وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ 151 سے 153 پڑھیے شرفوں میں. بہت خوبصورت آیت ہے, بہت خوبصورت آیت. اس کے تو تغرے بنا کے گھروں میں لگائیے اس آیت کے. کہو آؤ میں سناؤں وہ چیزیں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں. حرام سے مراد کیا ہوگا یہاں پر؟ تم کو بائنڈ کیا ہے. حرام کا ترجمہ میں بائنڈنگ کرتا ہوں, ممانعت نہیں, بائنڈنگ. پابند کیا ہے. پابند بہت صحیح لفظ. خدا نے تم کو کن چیزوں کے لیے پابند کیا ہے, کیا چیزیں تم پہ حرام کی ہے؟ پڑھیے اب. یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو. ٹھیک. ایک
और माँ बाप के साथ नेक सलूक करो अल्लाह का क्या लेना देना है माँ बाप से? और अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल न करो। क्या लेना है अल्लाह से? कौन सी अल्लाह की इबादत हो रही है? माँ बाप के साथ नेक सलूक कर रहे हैं, हाँ, अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह के सामने सिजदे रुकू नहीं हो रहे वहाँ पर। सुनिए आप आयत, कितनी खूबसूरत आयत है जी। हम तुमको भी रोजी देते हैं और उनको भी, और बेहयाई के काम के पास न जाओ, खा वो जाहिर हो या पोशीदा, और जिस जान को अल्लाह ने हराम ठहराया उसको न मारो मगर हक पर। ये बातें हैं जिनकी खुदा ने तुम्हें हिदायत फरमाई है ताकि तुम अकल से काम लो। और यतीम के माल के पास न जाओ मगर ऐसे तरीके से जो बेहतर हो, यहाँ तक कि वो अपनी जवानी को पहुँच जाए। और नाप तोल में पूरा इंसाफ करो। हम किसी के ज़िम्मे वही चीज़ लाजिम करते हैं जिसकी उसे ताकत हो। और जब बोलो तो इंसाफ की बात बोलो, ख्वाह मामला अपने रिश्तेदार ही का हो, और अल्लाह के अहद को पूरा करो। ये चीज़ें हैं जिनका अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है ताकि तुम नसीहत पकड़ो। और अल्लाह ने हुक्म दिया कि यही मेरी सीधी शाह राह है, बस इसी पर चलो और दूसरे रास्तों पर न चलो कि वो तुमको अल्लाह के रास्ते से जुदा कर देगा। आप बताइए, यही मेरी सीधी शाह राह के लिए अरबी का क्या फ़िरका है, क्या फ्रेज आया? पढ़िए अब्दुल रहमान। ज़ालिका वसाकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून। नहीं, यही मेरी सीधा राह। इन्ना हाज़ा सिरातल मुस्तकीम, वअन्ना हाज़ा सिरातुल मुस्तक़ीम, वअन्ना हाज़ा सिरातल मुस्तकीम, यही है मेरी सीधी राह। खुदा की कसम, इस किताब को बंद कीजिए। ये 10 पॉइंट नास्तिक को बताइए, हिंदू को बताइए, मुस्लिम को बताइए, लेबल क्रिश्चियंस को बताइए, लेबल जू को बताइए, जो ना खुदा को मानता है उसका अस्सलाम वालेकुम उसको बताइए, वो बोलेगा यकीन। उस्ताद इधर आइए, आप इस तरफ आइए, इस तरफ आइए। अब्दुल रहमान थोड़ी जगह बनाओ भाई। मैं हट जाता हूँ, इधर आ जाइए। आपको कुरान पढ़ना होता है भाई। अब हमारा तो प्रॉब्लम ये है, उम्मी रसूल के उम्मी उम्मत है। तो अब आप बताइए, यही है सिरातल मुस्तकीम, यानी ये वो बातें हैं जिसका अल्लाह तुमको हुक्म दे रहा है, और ये अहद तुमने अल्लाह से किया है कि मैं सिरात मुस्तकीम को पाऊंगा। 5 मरतबा 52 मरतबा दिन में पागलों की तरह खड़े रह के खुदा के नाक में दम करते साले जाके तुम लोग, हाँ, सिरात मुस्तकीम बता, सिरात मुस्तकीम बता। कितना इरिटेट होता होगा तुम्हारा खुदा, मैं समझ नहीं सकता हूँ। नमाज में जाके जो उसको तंग करते हैं। वो एक क्या कहते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट में एक आयत है ना, आखिरी उसमें सेकंड, डोंट टेक माय नेम इन वैन। मुझे समझ में नहीं आई, ठीक वर्ड है बिल्कुल, डोंट टेक माय नेम इन माय वैन। फालतू चीज़ों में मेरा नाम मतलब इस्तेमाल, यानी ख़राब चीज़ों के साथ में मेरे नाम को मत जोड़ो। तो अब आप बताइए, मैं यूसुफ भाई के घर को जा रहा हूँ, जाके पूछ रहा हूँ यूसुफ भाई मेरे को बेंगलुरु जाना है, मैं क्या करूँ? बोले तो उन्होंने क्या करे, आप ऐसा निकल जाओ भाई, वहाँ से वो हाईवे पकड़ लो, वैसा पकड़ के निकल जाओ बोल के बोले। फजर में जाके पूछ लिया, मैं समझ लिया। फिर जोहर में गया, भाई ऐसा ऐसा मेरे को फिर बेंगलुरु जाना है। बोले तो अरे तुमको नहीं समझ में आना, मैं लिख के देता हूँ बोल के उन्होंने लिख के दे दिए। फिर असर के अंदर जाके फिर मेरे को बेंगलुरु जाना है। बोले तो अरे समझाया ना यारो, मैं ठीक है मैं थोड़ा और ज़रा वजाहत करता हूँ बोल के फिर बताया। फिर मगरिब में जाके खड़े हो गया, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, आखिर में क्या करते हैं लोग, डंडा लेकर सर फोड़ देते तुम्हारा। नाक में क्या दम करा रहे, पागल तेरे को जाना है तो जाने, तो मेरे को कहीं परेशान कर रहा। तो अल्लाह मियाँ की भी वही हालत होती होगी आप लोगों के पूछने से ही। सिरात मुस्तकीम बता, सिरात मुस्तकीम बता। रहे बता दिया ना, कितनी वक्त बताओ रे भाई, किताब में लिखा रे भाई, करा क्या तू? अब जब मालूम हो गया तो क्या करेंगे, पूछेंगे या करेंगे? हाँ नहीं करेंगे, पूछते ही चलेंगे जाके, रात में ताजुद में उठ के भी वही पूछेंगे, करेंगे तो नहीं उसको। आप बताइए, यह है किताब अल्लाह की, यह इंसान की फितरत से बात करने वाली किताब, सादी सीधी तरीके से किताब बात कर दी है। आप अगर देखते हैं कि अल्लाह कहता है कि तुम किताब पे ईमान लाओ, तुम मलाइका पे ईमान लाओ, तुम रसूलों पे ईमान लाओ, तुम आखिरत पे ईमान लाओ। इसका मतलब क्या हुआ? नूरानी मखलूक बना के फरिश्ते खड़े कर दिए, वो दाढ़ी वाला हाथ में लकड़ी ले लेके घूम रहा है उसको रसूल बना दिए, वो तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान को किताबें बना दिए। एक अजीब बेहुदापना है।
कुरान सादी बात कर रही है। ये सिरात मुस्तकीम इंसान को जब तक नहीं मिल सकती है जब तक का कि वो ये ना करे कि अपना रुख मशरिक़ और मगरिब की तरफ ना करे। लाइसा बिर्रा, कि ये नेकी नहीं कि तुम अपना रुख मशरिक़ की तरफ करो या मगरिब की तरफ करो। मतलब कोई रिचुअल्स के अंदर जाना कोई नेकी नहीं है बोल रहा है खुदा, समझ रहे ना। अरे बोलते ना क्या अब्दुल रहमान इधर उधर भाग रहा, भाई सीधा काम कर। हाँ, वो 3 इडियट्स पिक्चर देखे थे? कोई देखे थे 3 इडियट्स पिक्चर? आमिर खान की ब्यूटीफुल पिक्चर है, ब्यूटीफुल, आई लाइक दैट पिक्चर। उसके अंदर इसका एक रूममेट रहता, 27 भगवान लगा के रोज एक भगवान की पूजा करता हो, समझ रहे ना। आज हनुमान की, कल उसकी, करसू उसकी, तो फिर उसके बाद में भी फेल होता। तो उन्हें बोलता है क्या लगा के रखा रे भाई, इनके पीछे क्या पड़ा, करने का काम करिए, पूजा में कहीं को टाइम वेस्ट कर रहा बोल के उसको नसीहत करता। एक एस्पेक्ट था उसके अंदर। तो उस बात से मुझे लाइसा बिर्रा की बात समझ में आई कि किसी रिचुअल के अंदर जाके पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आप को स्ट्रेट रखो, कीप योर सेल्फ स्ट्रेट। सूरह बकरा 177 पढ़िए। अब आप देखिए यहाँ मलाइका पे ईमान, किताब पे ईमान, रसूलों पे ईमान कैसे आता है, और ये ईमान के बगैर आपका सिरात मुस्तकीम कैसे नहीं मिलता है, मैं आपको बताता हूँ। सूरह अनाम का भी थोड़ा खुलासा करना था, माँ बाप का था, मुफलिसी के जो है ना डर से औलाद का, तो इसका भी थोड़ा भाई वो तो बिल्कुल वाज़ेह आयत है, फिर भी 651 63 सीधी सीधी आयत है। मुफलिसी की डर से औलाद को कत्ल न करो का मतलब यह है कि औलाद की तरबियत में किसी चीज़ की कमी न करो। औलाद की तरबियत में उसमें इल्लत न रह जाए, उसके अंदर कोई कमी मत करो। बच्चों की अच्छी तरबियत देके पढ़ा के लिखा के, उनको पढ़ाना, लिखाना, खिलाना, नरिशमेंट जो है उसके तुम जिम्मेदार है, क्योंकि तुमने पैदा किया है उसको। यू आर द काज ऑफ इट, यू आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट। नेकी ये नहीं है कि तुम अपने मुंह पूरब और पश्चिम की तरफ कर लो, बल्कि नेकी ये है कि आदमी ईमान लाए अल्लाह पर। थोड़ा जोर से पढ़िए अब्दुल्ला भाई। हाँ, रिकॉर्डिंग। नेकी ये नहीं कि तुम अपने मुंह पूरब और पश्चिम की तरफ कर लो, बल्कि नेकी ये है कि आदमी ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर और फरिश्तों पर और किताब पर और पैगंबरों पर, और माल दे अल्लाह की मोहब्बत में रिश्तेदारों को और यतीमों को और मोहताजों को और मुसाफिरों को और मांगने वालों को और गर्दनें छुड़ाने में, और नमाज कायम करे और ज़कात अदा करे, और जब अहद कर लें तो उसको पूरा करें, और सब्र करने वाले सख्ती और तकलीफ़ में और लड़ाई के वक्त यही लोग हैं जो सच्चे निकले, और यही हैं डर रखने वाले। यानी यह है मुत्तकी। ये आयत बता रही है कि मुत्तकी कौन है। उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। मुत्तकी वो है जो अपने चेहरे को इधर उधर नहीं करते, क़िबले ढूंढते नहीं है। जो क़िबले ढूंढ रहे हैं ना अपने, वो क़िबले ढूंढने का काम नहीं करते मुत्तकी लोग। मुत्तकी ये करते हैं कि एंड रिज़ल्ट जो अपने अमल का आने वाला है उस पर ये लोग ट्रस्ट करते हैं। और दूसरी बात, ये पुरअमन हो जाते हैं उनके साथ। किनके साथ? ख़वानीन के साथ। अल्लाह के जो ख़वानीन हैं, अल्लाह के ख़वानीन क्या है? मत बदलना अपनी बनाई अल्लाह की फितरत, कोई अल्लाह के ख़वानीन है। ग्रेविटी अल्लाह का क़ानून है, सनराइज़ अल्लाह का क़ानून है, सनसेट अल्लाह का क़ानून है, रेन पैटर्न अल्लाह का क़ानून है, सॉइल अल्लाह का क़ानून है। इनके साथ ये लोग अमन इख्तियार करते हैं, उसको ट्रस्ट करते हैं कि इसका इस्तेमाल उनको फ़ायदा पहुंचाएगा। ये ईमान किसके साथ में आ रहा? ये ख़वानीन, किताबों के साथ में। किताबों का लफ्ज़ जमा में है, वहाँ ख़वानीन मुराद होगा किताबों से। और दूसरा, ये लोग ईमान लाते हैं, किस पे लाते हैं? पढ़िए। ईमान बोलते अमन बोल रहे हैं आप। अमन अमन अमन, पूरा अमन हो जाते हैं, दे ट्रस्ट ऑन इट। और किसका दूसरा कौन सा है किताबों के बाद? वो आतल माल, माल नहीं, ये जो ईमान का जो पोर्शन ऊपर आ रहा ना, पहली आयत, पहले बिल्लाह है, फिर यौमल आखिर है। हाँ, मलाइका, हाँ, फिर मलाइका। मलाइका कौन है? वो लोग जो आप पे पावर रखे हुए हैं, उनके साथ में आप अमन इख्तियार करते हैं। वो जो आपकी तरबियत दे रहे हैं, आपको जो लॉज गवर्न कर रहे हैं, जो अथॉरिटीज़ आपके ऊपर है, उनके साथ में आप पुरअमन होते हैं। उनके बागी नहीं होते हैं, उनसे बगावत नहीं करते हैं।
ایک اسٹیٹ کا، ایک گورنمنٹ کا، ایک اسکول کا، ایک کالج کے کچھ قانون قوانین ہیں، وہ جو بھی انفورس کیا وہ آپ کا ملائکہ ہے. جو نیچر کے فورسز ہے، جو نیچر ورک کر رہی ہے، آل فورسز، ملک طاقت سے بنا ہوا ہے، آل فورسز وچ آر انڈر ورک، لیٹ اٹ بی ان اے شیپ آف اے مین، لیٹ اٹ بی شیپ آف اے تھنگ، ان کے ساتھ میں آپ کیا کریں گے؟ ان کا استعمال پرامن طریقے سے کریں گے، ان کے اینٹی جا کے نہیں کریں گے، آپ اس کا لحاظ کریں گے، اس کے اصولوں کو اپنائیں گے، آپ اس کے مطابق اپنے عمل کو ڈیسائیڈ کریں گے آپ. یہ تھا ایمان ملائکہ کے ساتھ. پھر اس کے بعد کتاب تو بتایا میں نے، اللہ کے قوانین ہیں، اور والنبیین، نبیین جو اعلیٰ مقام پر فائز لوگ ہیں، جو یہ آپ کو تعلیمات دیتے ہیں، جو یونیورسٹی ہیڈز ہیں، جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے جو اولو الالباب ہیں، وہ پورے کے پورے، میں کامن سینس میں سمجھا رہا ہوں، کتاب مذہبی اصطلاح میں نہیں سمجھا رہا ہوں، ان کے ساتھ میں آپ ان کی لرننگ کو جو ہے پرامن طریقے سے اختیار کریں گے. اور پھر کیا کریں گے صاحب آگے؟ آت المال، اور جب یہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ مال کمانے کے قابل ہو جائیں گے آپ. بھیا قابلیت آ گئی، ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، پھر جب مال کمائیں گے تو اس مال کی محبت کے اندر ڈوب کے نہیں رہ جاؤ گے، اس کو کرو گے ان پہ خرچ، یتاماؤں پہ، مسکینوں پہ. اس مال کا استعمال خود کے لیے جتنا جائز ہے رکھیں گے، باقی کے مال کو چھوڑیں گے سوسائٹی کے اپلفٹمنٹ میں. جو گروتھ آپ کو ملی ان کرنے کی وجہ سے، وہ ربوبیت کا فعل اب آپ خود اپنے خاندان میں، اپنے برادری میں، اپنے لوگوں میں، اپنے معاشرے میں اس کو جاری رکھیں گے. پھر آگے پڑھیے. والسائلین وفی الرقاب، گردن چھڑا دو. اور ایسے لوگ سوسائٹی کی اپلفٹمنٹ کے اندر جو پھنسے ہوئے ہیں، جو بانڈڈ لیبرز ہیں، جن کو ابھی ڈیولپمنٹ کے چانسز نہیں مل سک رہے ہیں، جن کی پوٹینشیلز کو دبا دیا گیا ہے، ایسے لوگوں کو آپ آئیڈینٹیفائی کر کر، جو مال تو آ گیا نا، ان کی اسکالرشپس دیں گے، ان کی گردنیں چھڑائیں گے، ان کے اپلفٹمنٹ کے لیے کام کریں گے، ان کو ایجوکیشن پلیٹ فارمز دیں گے. پھر آگے کیا ہوگا صاحب؟ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور پھر وہ اقام الصلاۃ، آپ اپنے کمٹمنٹس کو اپ ہولڈ کریں گے. یہ کمٹمنٹ کرنا ہے آپ خدا سے. یو ول اپ ہولڈ یور کمٹمنٹس. واقم الصلاح، یو ول اپ ہولڈ یور کمٹمنٹس. پھر آگے آت الزکاۃ، آت الزکاۃ، اور جو آت الزکاۃ کا ترجمہ آج کل میں کرتا ہوں اس کو جسٹیفائی کریں گے. یو ول پرووائڈ اے جسٹیفیکیشن ٹو یور اون ڈیڈس. کتنا ایماندارانہ میں کر رہا ہوں، اور اپنا عہد جو کرتے ہوئے آئے ہیں اوپر سے خدا سے، اس کے اوپر قائم رہیں گے. ڈبل وقت ہو گیا پھر ابھی. ہاں، اور نماز قائم کرنے کا مطلب نہیں کمٹمنٹ ہے. اپ ہولڈ یور کمٹمنٹس. کمٹمنٹس ہولڈ کر رہا ہے. کمٹمنٹس میں کیا ہولڈ کر رہا ہے؟ جو عہد کیے تھے. عہد کیا کیے تھے؟ کہ میں یتیم کو کھانا کھلاؤں گا، میں کتابوں کے ساتھ میں پورا من ڈبل وقت ہے. ہاں ڈبل وقت ہے. یہ نہیں، کمٹمنٹس جو کر رہے ہیں آپ، جو کمٹمنٹس کو ہولڈ کر رہے ہیں، آپ ہولڈ یور کمٹمنٹس ہے. آپ جو کمٹ کریں، جو عہد کریں، وہ کمٹمنٹ ہے، اس کو ہولڈ کر رہے ہیں. عہد کو ہولڈ کر رہے ہیں یہاں پر آپ. ٹھیک ہے. میں عبد الرحمن کو کیا بولا؟ عبد الرحمن میں مہینے کے آخر کے اندر 5,000 روپے ڈونیشن دے دوں گا بیٹا تمہارے مدرسے کو، بول کے چلے گیا. ہمیں یہ کیا تھا؟ میرا عہد ہے. عہد تھا. اب اگر عہد تو کر لیا، میں نہیں دیا تو میں کمٹمنٹ کو پورا کرا. تو اللہ بول رہا جو عہد کرے اس کمٹمنٹ کو پورا کرو. اپ ہولڈ یور کمٹمنٹ. لیکن ڈبل وقت ہے نا. ارے ڈبل اسی لیے تو آ رہا نا. پہلی وقت تو عہد کرے کہ میں سب کروں گا، اس کو اپ ہولڈ نہیں کر رہا ہے آپ، اس کو پابند کر رہا ہے کہ اپ ہولڈ کریں گے اس عہد کو آپ نے جو کیا ہے. بھائی میں ایک وعدہ کیا آپ سے کہ میں یہ کروں گا عبد الرحمن آپ کے ساتھ میں. تو لیکن آپ پہلے سے نماز صلات کا مطلب اپ ہولڈ کمٹمنٹس بولتے تھے آپ. ابھی بھی وہی بول رہا ہوں میں، ابھی کوئی نیا ورڈ نہیں بولا میں. اپ ہولڈ یور کمٹمنٹ ہی کہہ رہا ہوں. میں بول رہا ہوں پہلے آپ نے ایک عہد کیا بھائی. یہ دیکھیں یہاں فرق یہ ہو رہا کہ یہاں مختلف عمل بتا دی، ہاں اس کے اندر ایک ایکٹیویٹی بتا رہا ہے یہاں پہ اقیم الصلاۃ. ہاں، تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. نہیں، عاقب الصلاح الگ نہیں ہے. یہ ہے جو ابھی تک آپ کو جو بتایا گیا اوپر سے کہ تم ان کے ساتھ میں ایمان لائیں گے، ان کے ساتھ میں یہ کریں گے. تم نے یہ عہد کیا ہے کہ میں کروں گا. جو عہد کیا ہوا ہے اس کو آپ ہولڈ کرو. بول رہا خدا ہولڈ اٹ. یو ہیو سیڈ
کہ میں 5,000 روپے دوں گا، یہ عہد ہے آپ کا، آپ نے دیا کیا میرے کو؟ ابھی تو وعدہ کیا ہے. تو اب عبداللہ بھائی کیا بول رہے ہیں؟ عبد الرحمن جو ان سے تم حبیب بھائی سے جو وعدہ کرے نا ان کو کرو، تم اپہولڈ کرو اپنے کمٹمنٹ کو. اٹ از ایز دیٹ گڈ ایز سمپل، اٹ از دیٹ سمپل. اس کے لیے موفون کا لفظ ہے نا حبیب بھائی، ہاں کہ اپنے عہدوں کو جو ہے پورا کرو بول کے، ہاں اس کے لیے ایک الگ لفظ آ رہا والموفون، یعنی اپنے عہدوں کو پورا کرنے کا ہے. تو مطلب یہ جو کمٹمنٹس ہے اس کو پورا کرنے کی بات ہو رہی. آپ نے ایک عہد کر لیا صاحب، یعنی ایک ارادہ ایک ہے، ایگزیکیوٹنگ ایک الگ ہے. یس، یہاں ارادہ کے تحت کے اندر عہد آ رہا ہے، اور اس کو جب ایگزیکیوٹ کرنا ہے تو کمٹمنٹ آ رہا ہے. اس کو آپ پورا کریں گے اور جسٹیفائی کریں گے اس کمٹمنٹ کو. یہ نیکی ہوگی، یہ نیکی ہوگی بھائی. اب یہ نکاح اور ڈائیورس میں بھی ایسی ہے نا، اپہولڈ یور کمٹمنٹ بول کے بھی. ہاں ہے نا. دیکھیے یہ ایک فرقہ ہے، یہ ایک فریز ہے. وَإِقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ قرآن کا ایک فریز ہے جس کو اگر انڈیپینڈنٹ کر دیا جائے تو میننگ لیس فریز ہے، میننگ لیس ہے. جب تک کا اس کو پورے پیراگراف کے اندر نہیں لایا جائے گا جب تک کا وہ میننگ نہیں کرے گا آپ کے ساتھ میں. اس کو پیراگراف میں فٹ کرنا پڑے گا. کیا اپ ہولڈ کرنا ہے، کس کو جواز دینا ہے؟ جو کہا گیا اس کو اپ ہولڈ کرنا ہے، اس کو جواز دینا ہے. اگر انڈیپینڈنٹ کریں گے تو ڈو اٹ بیٹر. کیا میننگ ہوا؟ ڈو اٹ بیٹر. واٹ شوڈ آئی ڈو؟ واٹ شوڈ آئی ڈو بیٹر؟ unless and until it is specified. اور آپ دیکھیں گے 38 پلیسز میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کا فریز آتا ہے. ہر جگہ پہ انسٹرکشنز ہوتے ہیں، اس کے بیچ میں یہ ورڈ آتا ہے کہ تم یہ کرو گے، تم یہ کرو گے، اللہ کے عہد کو پورا کرو گے، یتیم کو دھکا نہیں دو گے، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو گے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ بیچ میں آئے گا. کہیں پر بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں آتا ہے. یہ پورے پیراگراف میں پوری رکوع میں ایک انسٹرکشنز ہوتے ہیں جو انسان کے کمٹمنٹ بنتے ہیں، وہ اس کا عہد ہوتا ہے خدا کے ساتھ میں، اس کو ہولڈ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے. ادھر میں ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں، میں نے 38 پلیسز کا باقاعدہ مطالعہ کیا ہے اس کو لے کے. اقام الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ایک سپریٹ فریز کوئی میننگ نہیں کرتا ہے. اٹس اے یوزلیس فریز انڈیپینڈنٹلی. لیکن وین اٹ کم، جیسے آپ بولتے ہیں نا، کسی بچے کو بھی بولتے ہیں اف یو آر ڈوئنگ ڈو اٹ گڈ، ڈو اٹ گڈ یار. واٹ ٹو ڈو گڈ؟ تو اگر پڑھائی کے بارے میں بات ہو رہی تو اس کے بارے میں ہوگی، اسپورٹس کے بارے میں ہو رہی تو اس کے بارے میں ہوگی. تو بھیا یہ اللہ کی کتاب سادی سیدھی چیزوں کی طرف دعوت دیتی ہے، سادے سیدھے معاملوں کی طرف یہ بلاتی ہے. ہر مرتبہ انسان جو بری نفسیات میں چلا جاتا ہے اس کو قتل کرنے کی دعوت دیتی ہے، اور اچھے نفسیات میں زندہ ہونے کی انویٹیشن ہوتی ہے. یہ وہ معاملے ہیں جس سے تمہاری صراط صحیح چل سکتی ہے، جس کے اندر تم اپنے کنسرنز کو گارڈ کر سکتے ہیں، اپنے متقی ہو سکتے ہیں. یہ کتاب میں اتنے ہی مدعے ہیں، اس کے علاوہ اس کتاب کے اور کوئی مدعے نہیں ہیں. یہ صرف اور صرف سر چشمہ ہدایت فار ہیومن کائنڈ ہے. اس میں نہ تو کوئی پری ہے، نہ تو کوئی کہانی ہے، نہ تو کوئی لتھارجسی ہے، اور نہ ہی کوئی ان میننگ فل ٹاک ہے اس کے اندر. ایک نبی اپنے بیٹوں کو بولتا ہے بیٹے تیرے کو موت نہ آئے جب تک کہ تم مسلم نہ ہو جا. اور آپ کے نزدیک تو مسلم وہ ہے جو محمد رسول اللہ کے ہاتھ پہ ایمان لائے. کیا یعقوب محمد سے پہلے بعد میں پیدا ہوئے؟ کیا ابراہیم ان کے بعد پیدا ہوئے؟ وہ سب مسلمان تھے. تو آپ مسلمز نہیں ہیں. یو آر ناٹ مسلمز، یو آر محمڈنس. آپ اسلام کو محمد سے جوڑ کے چلاتے ہیں. اسلام کا تعلق کسی سے جڑا ہوا نہیں ہے. اسلام کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے، اور اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کا صحیح استعمال جو کرے گا وہ مسلم ہے. اور ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پوری سوسائٹی کے لیے پیس کی گارنٹی کرے، کیونکہ اس میں اسلام کا ورڈ ہے، سلام کا ورڈ ہے. آپ کے بلیف سسٹم کے اندر پیس کے بارے میں تو ایک پھٹی کوڑی کی بات نہیں ہوئی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کون سا پیس ہے یار؟ تو میں یہ دیکھ سکا کہ یو آر محمڈنس، یو آر ناٹ مسلمس. مسلمز ہر زمانے میں تھے. You are also not Mohammedan. ایک گروہ ہے. بس وہی میرا مطلب یہ ہے کہ جب میں کہہ رہا ہوں آپ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو محمڈزم کو فالو کرتے ہیں. محمدنزم بھی کہاں ہے وہ؟
اور آپ دیکھیں گے کہ مسلم ہر زمانے میں رہے. نوح کے زمانے میں مسلم تھے, ہود کے زمانے میں مسلم تھے, صالح کے زمانے میں مسلم تھے. محمد رسول اللہ کی پیدائش سے پہلے خود جس کو آپ مکہ کہتے ہیں وہاں مسلم حنیف تھے. تو مونوتھزم آ کے رسول اللہ پورا وہ کرے جو دعوے ٹھوکتے ہیں آپ, اس کا کوئی بات سے حقیقت نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وہ اول المسلمین, ہاں سب سے پہلا مسلم بول رہا. اس سے پہلے جو نوح کو ایسا نہیں بولا گیا, دین اسلام کا نام بھی جبھی رکھا گیا یہ اسلام ہے, اور کمپلیٹ ہو گیا یہ قرآن میں, ایسا میں جو سمجھا تھا. یعنی مسلم ایک لیبل نہیں ہے, ایک بیہیویئر ہے. اس بیہیویئر میں ہر زمانے کی ہر قوم کے لوگ رہے, خدا نے ان کو مسلم کہہ کے پکارا ہے. یعقوب کی اولاد مسلم تھی, ابراہیم مسلم تھے. ہاں, رسول اللہ کی پیدائش سے پہلے مکے کے اندر کئی لوگ تھے جو حنفی کہلاتے تھے, حنف کہلاتے تھے, وہ خود مسلم تھے, وہ کوئی بت پرستی نہیں کرتے تھے. یہ تو عرب پیگنز محمد کے آنے کے بعد جانے کے بعد میں اس کو محمدزم بنا کے عرب پیگنزم کو آپ کے نام سے جوڑ کر آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا اور لیبل لگا دیا گیا اس کے اوپر مسلم کا. اب آپ کنفیوز ہیں. قرآن جب مسلم کی بات کرتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں ہم محمڈنز کی بات ہو رہی ہے. نو, پورے محمڈنز مشرک ہے, پورے محمڈنز مشرک ہے, پورے کرسچنز مشرک ہے, پورے موزیک مشرک ہے, پورے بدھسٹ مشرک ہے. خدا کے نزدیک انسانیت کسی بھی طبقے میں اور کسی بھی فرقے کے اندر نہیں بٹ سکتی. میں نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ کی آیت کہہ رہی ہے کہ جو اپنے آپ کو مذہبی طبقے کے اندر بانٹتا ہے وہ مشرک ہے, بولتی ہے خدا اس کو. سورہ روم آیت نمبر 30 اٹھائیے, 30-31 ہلا دینے والی آیت ہے. آج بدھزم کہاں پہ چل رہا صاحب؟ پورے گوتم بدھ پہ. کرسچینٹی کہاں پہ چل رہی؟ خدا کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اسلام کہاں پہ چل رہا؟ محمد پہ. سورہ نمبر کیا ہے؟ 30. میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ وہ اچھے ہیں یا برے ہیں, میں آپ سے یہ کہوں گا کہ خدا کی کتاب میں اس کی گنجائش نہیں ہے. اور مسلم کو بولا گیا ہے جو مسلم ہوگا کتاب کا وہ کسی نبی میں ڈفرینشیٹ نہیں کرے گا, اپنے آپ کو کسی نبی سے بلانگ نہیں کرے گا, سارے نبیوں کا احترام کرے گا, سارے نبیوں کے اسوا کو اپنا اسوا بنائے گا. He will follow them all whenever and wherever that requirement come to take the uswa of any prophet. He will go to the book, he will take that uswa and he will apply. He will not differentiate between the Moses and the Muhammad. بس تم یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی طرف رکھو, اللہ کی فطرت جس پر اس نے لوگوں کو بنایا ہے, اس کے بنائے ہوئے کو بدلنا نہیں. یہی سیدھا دین ہے, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اسی کی طرف متوجہ ہو کر اور اسی سے ڈرو اور نماز قائم کرو, اور مشرکین میں سے نہ بنو جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا کے لیے لفظ آ رہا شیعن, اپنے آپ کو مذہبی عقیدوں میں بانٹا اور فرقوں میں بڑھ گئے. پہلے تو مذہبی عقیدہ خریدا اور انسانیت میں فریقہ ڈال دیا, تفریقہ ڈال دیا. اللہ بولتا ہے یہ مشرکین ہے. اور بہت سے گروہ ہو گئے, اور بہت سے گروہ ہو گئے. ہر گروہ اپنے طریقے پر نازاں ہے. اور ہر گروہ اپنے طریقے پر نازاں ہے. بہت زبردست ہے یہ جملہ بہت زبردست. کون سا مسلمان ہے جو کہتا ہے کہ میں مس گائیڈڈ ہوں؟ کون سا محمڈن کہتا ہے کہ میں مس گائیڈڈ ہوں؟ کون سا کرسچن کہتا ہے کہ میں مس گائیڈڈ ہوں؟ ہر ایک بولتا کہ آئی ایم دا رائٹ, میرا دہی میٹھا ہے. بیچارے وہ لوگ, ہاں جہنم میں جا رہے ہیں, جہنم میں جا رہے ہیں. جہنم سے بچانا ہے سب کچھ. جا کے اب خود کس گڑے میں جا کے گر رہا ہے خود کا اندازہ نہیں ہے. 30-31. اور اللہ بولتا ہے یہ لوگ جو اپنے آپ کو اس طبقوں میں بانٹیں گے یہ مشرک ہے, بولتا خدا اس کے. ویری اسٹرانگ نام. تو بھیا اللہ کی فطرت ہر انسان میں ایک ہے, اور اللہ کی فطرت کے مطابق اگر انسان زندگی گزارتا ہے تو صراط مستقیم کہلاتی ہے. صراط مستقیم کے 8-10 چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں جس میں خدا کا پھٹی کوڑی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے سوائے وننس. ایک کتاب کے اندر جو بات کہی گئی اس کے علاوہ کوئی نہیں. باقی کے 9 انسٹرکشن پورے انسانوں کے ساتھ میں جڑ کے چل رہے ہیں. جو چیزیں انسان کے ساتھ میں جڑ کے چل رہی ہے خدا اس کو صراط مستقیم کہہ رہا ہے. یار
تو اس سے اندازہ لگائیے کتاب کا موضوع کیا ہے. انسان انسانیت میں رہتے ہوئے انسانیت کو نہ بانٹے اور خدا کے حکم کے مطابق سارے انسان اللہ کے بندے بن کر جیے. یہ کتاب کا مدعا ہے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.